اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی تلقین کرے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اس سے قبل آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکی کہ قبیلہ بنو مستلق جو تھا یہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے 500 صحابہ کرام کا ایک لشکر لے کر ان پر چڑھائی کی۔ جب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے رہ گئیں، اور پھر جب حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ لشکر کے ساتھ آ کر ملیں تو منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور تہمت لگائی۔ تو اس سے قبل آیات میں منافقوں کو تنبیہ کی گئی کہ کیا طوفان تم نے برپا کر دیا، اور اب ان آیات میں ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ 3 مخلص صحابہ کرام وہ بھی باتوں میں آ گئے اور ایسا کہنے لگے کہ ایسی بات ہو تو نہیں سکتی، لیکن کیا پتہ چلتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر نبی تھے، اسی طرح سے دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی ایک سالی جو کہ آپ کے پھپھی زاد حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی پھپھی زاد بہن تھیں۔ حمنہ نام تھا ان کا، ان کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ تھیں۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت حسان، حضرت حمنہ، حضرت مصطح، یہ تینوں بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ شامل ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ تینوں صحابہ بڑے درجے کے ہیں۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ تو مہاجر صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ایسی بات جس کی کوئی دلیل نہیں، ایسی بات جو بے بنیاد ہے، اس بنیاد پر کسی پر تہمت لگانا یہ انسانوں، ایمان والوں اور مخلصین کا کام نہیں۔
یہ تو شیطان کا کام ہے، اور شیطان تو انسان کو بے حیائی برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل ہو گیا، اس کی رحمت ہو گئی جو تمہیں اللہ کی ذات نے پاک کر دیا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ کا فضل اور رحمت یہ ہوئی کہ ان کی پاکیزگی میں قرآن کی آیات اتریں اور انہیں بالکل اس تہمت سے بری کر دیا گیا، اور وہ لوگ جو کہ تہمت لگانے والے تھے ان میں مخلصین کے لیے پاکیزگی یہ ہو گئی کہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا، اس کا حکم دے دیا، انہیں سزا مل گئی اور اللہ کی ذات نے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی تو اسی طرح سے ساری زندگی یہ بات چھپی رہتی اور یہی لوگ سمجھتے رہتے اور بڑے مسائل بنتے ان باتوں کے حوالے سے رائے قائم کرنے کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کسی چیز کا علم نہیں، اللہ سب جاننے والا ہے، کون صحیح طریقے سے دل سے توبہ کرنے والا ہے، کس نے تہمت لگائی ہے، اور کون جو ہے کسی کی باتوں کے اندر آ گیا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں، تم میں سے جو لوگ فضیلت والے ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ولا یأتلی، وہ قسم نہ اٹھائیں، کون لوگ؟ اولو الفضل منکم، جو تم میں سے فضیلت والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، اہل خیر ہیں، والسعتی، مال و دولت کی وسعت رکھنے والے ہیں۔ کیا قسم؟ کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربہ، رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو وہ کچھ نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے، 1 مہینے تک یہ معاملہ لٹکایا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، جب اس بات کا اندازہ ہوا اور بعد میں بات کھل کر بھی سامنے آ گئی، تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابوبکر کے خالہ زاد بھائی تھے، معاشی طور پر بہت کمزور تھے، حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ تہمت والی بات آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں اب کے بعد مصطح سے کوئی بھلائی نہیں کروں گا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کر دیا کہ وہ فضیلت والے ہیں، نص قرآنی ہے کہ حضرت ابوبکر فضیلت والے ہیں، اور کیوں نہ ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے، اللہ کے ذات نے انہیں مرتبہ اور مقام دیا۔ سورۃ توبہ میں گزرا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان کو کہا گیا۔ ان کی صحابیت پر قرآن کریم جو ہے وہ گواہی دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذات نے ان کو مالی وسعت بھی عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ میں کچھ فاصلے پر جو ہے کھڈیاں کپڑے کی لگا رکھی تھیں، وہاں پر کپڑا بنایا کرتے، اور پھر جو ہے ورکر وہاں پر رکھے ہوئے تھے، پھر ان کو بیچا جاتا۔ لیکن جس وقت خلافت سر پر آ پڑی تو پھر کام کے اندر وقت نہیں دیا جاتا تھا، تو اس لیے گزر بسر تھوڑا سا مشکل ہوا۔ تو ایک دن نماز کے بعد سب لوگوں کو روک لیا اور کہا کہ مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ یہ خلافت کسی ایسے بندے کو دے دو جس کے پاس مال و دولت ہو، میرے سے تو اپنا گھر کا گزر بسر نہیں چلتا۔ چنانچہ سب نے مشورہ کیا اور کہا کہ واقعتاً آپ کو ضرورت تو ہے اس بات کی، لہٰذا 25 درہم ماہانہ طور پر مقرر کر دیے گئے، اور 2 چادریں، عرب کا ایک دستور، گرمی بھی زیادہ ہوتی تھی، ایک چادر نیچے اس کو جو ہے باندھ لیا جاتا، اور دوسری چادر جو ہے اس کو اوپر اوڑھ لیا جاتا قمیص کے طور پر۔ تو جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی بیٹی سے پوچھا کہ میری بیٹی آج دن کیا ہے؟ کہا جی کہ آج پیر اور سوموار کا دن ہے۔
تو کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کس دن ہوئی؟ تو کہا کہ جی بالکل پیر اور سوموار کے دن ہوئی۔ کہا کہ میرا بھی آج آخری دن ہے۔ تو وہ کہنے لگی ضروری تھوڑا ہے کہ موت کی بیماری کی وجہ سے موت واقع ہو جائے، لیکن کہا جی کہ مجھے لگتا ایسے ہے۔ تو بہرحال انتقال ہوا تو اس سے پہلے فرمانے لگے کہ میرے جسم پر 2 کپڑے ہیں، انہی کو دھو کر مجھے کفن دے دینا اور ایک چادر کسی سے لے لینا، یعنی کہیں سے بندوبست کر لینا، لیکن بیت المال پر اس کا وزن نہیں پڑنا چاہیے۔ تو کیسی سادگی کے اندر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے ذات نے انعام مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت مصطح کے ساتھ مالی تعاون کیا کرتے تھے۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو قسم اٹھائی کہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے ذات نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسی قسم آپ مت اٹھائیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ رہا یہ معاملہ تو ان میں درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں، اللہ آپ کے ساتھ بہتری اور عافیت والا معاملہ فرمائے گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف حضرت مصطح کے ساتھ یہ سارا کے ساری خیر جاری نہیں فرمائی، بلکہ ان کا سارا خرچہ جو تھا وہ 2 گنا کر دیا۔ تو کیسی بات ہے کہ یعنی اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر، دل نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پر اس نے تہمت لگائی، لیکن اللہ کے ذات کا حکم آ گیا۔ تمام صحابہ کرام اس بات کو بہت جاننے والے ہوا کرتے تھے کہ حضور کا مزاج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، تو اسی بنیاد پر سارے کے سارے لوگ چلا کرتے تھے۔ کبھی اپنی خواہشات کی بنیاد پر شریعت کے کسی حکم کو نہیں چھوڑا۔ یہ عظیم صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کریم ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اللہ کی رضامندگی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، متقین پرہیزگار ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے، فلاح و بہبود والے جن کو اللہ سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے، جنت کے ورثاء یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، بے بنیاد بے دلیل باتوں کو سامنے رکھ کر کسی پر تہمت لگانا یہ جائز نہیں، اور اسی طرح سے کسی کے ساتھ خیر بھلائی کا تعاون اگر چلتا ہو تو وہاں پر اپنی ذاتی باتوں کی وجہ سے اس خیر کو روک لینا یہ بھی مناسب نہیں، بلکہ رشتہ داری کا حق ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور انسان چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرتا رہے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے میری بہت بڑی بڑی غلطیوں اور گناہوں کو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔